بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے اللہ، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما اور ان کے دل کی حاجات کو پورا فرما اور ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اے میرے اللہ، اگر ان کے گھر کے اندر کوئی بیماری ہے تو بیماری ختم کر دے۔ اے میرے اللہ، ان کے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو وہ ختم کر دے۔ اے میرے اللہ، ان کے گھر کے اندر کوئی بچے بالغ ہیں، ان کی شادی کے معاملات ہیں، ان کے لیے راستے بنا دے۔ اے میرے اللہ، کچھ بچے جوان ہیں، نوکری کا کوئی سبب نہیں بن رہا، رزق کا کوئی سبب نہیں بن رہا۔ میرے اللہ، غیب سے مدد فرما اور ان کی روزی کا بندوبست فرما دے۔ ناظرین، سب سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ یہ درود کا ایسا عمل یہ ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود بھی یہ پڑھتا ہوں اور میرے تمام فرشتے وہ بھی درود پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی عبادت کرے، تو جو نیکی والا فرشتہ ہوتا ہے دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا، تو وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر تم کسی کی برائی کرتے ہو ذرا برابر بھی، تو بائیں کندھے والا فرشتہ برائی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی عبادت نہیں کہ یکدم دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیں۔ کوئی ایسا کام نہیں کہ دونوں فرشتے ایک دفعہ ہی لکھنا شروع کر دیں۔ نیکی کرو گے تو نیکی والا لکھے گا، بدی کرو گے تو بدی والا لکھے گا۔ لیکن واحد ایک عبادت ایسی ہے، درود شریف کی، جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پوچھا گیا یہ کیسے؟ دونوں کیا؟ نیکی والا تو نیکی لکھ رہا ہے، بدی والا کیا لکھ رہا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ نیکی والا نیکیاں لکھ رہا ہے اور بدی والا بدیوں کو مٹانا شروع کر رہا ہے۔ وہ بدیاں آپ کی مٹا رہا ہے، آپ کے گناہوں کو ختم کر رہا ہے۔ اس لیے ناظرین، درود پاک ایک انتہائی اہم عمل ہے۔ سب عبادتوں کا سردار یہ درود ہوتا ہے۔ درود پاک کو اگر نماز کے اندر نہ پڑھا جائے تو میرے اللہ کے ہاں وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ دعا کے اندر درود نہیں شامل کرتے تو وہ دعا آپ کی زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اللہ کے دربار میں وہ درود کی وجہ سے وہ دعا آپ کی اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے درود انتہائی اہم ہے۔ سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے اللہ، ہمارا درود پڑھنا اور تمام عوام کا، امت مسلمہ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، صبح 6 محرم الحرام اور منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن 3 وقتوں کا خیال رکھنا۔ ایک، جب سورج نکل رہا ہو اس وقت عمل نہیں کرنا۔ جب عین زوال کا ٹائم ہو، سر کے اوپر سورج ہو، اس وقت عمل نہیں کرنا۔ یا پھر سورج غروب ہو رہا ہو شام کے وقت، اس وقت یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایسے 3 وقت ہوتے ہیں، ان اوقات میں آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، کوئی بھی عبادت۔ اس لیے ناظرین، ان 3 ٹائموں میں آپ نے وظیفہ نہیں کرنا، یہ ضروری ہے، ورنہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو وظیفہ طریقہ کار سن لیجئے۔ اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے، دل سے، جیسے کہتے ہیں نا، دل جمی سے، اندر سے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ نے صرف اور صرف 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہو، پیسے کی کمی ہے تو پیسے کے لیے، اپنا ذاتی گھر نہیں تو گھر کے لیے، اگر آپ کے بچے بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو اس کے لیے، یا پھر آپ کسی وقت بھی بیمار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، تو آپ نے اس عمل کو کر کے پانی کے اوپر دم کر کے پانی پی لیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ گھر کے اندر تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، پیسے کی کمی، بچے نافرمان، یہ سب معاملات میرا رب آپ کے یہ حل کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ضروری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ عمل آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی منگل کے دن آپ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی، اور 3 وقت میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اس اوقات میں آپ عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو نئے لوگ ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام کمنٹ سیشن میں بھیجیں، تاکہ ان کو اس عمل کی اجازت بھی دی جا سکے، اور ساتھ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل تھا، اور اپنے دوستوں میں، فیملیز میں جو دکھی انسان ہے اس کو یہ ویڈیو سینڈ کر دو، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔